السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ ناظرین، ہماری اس سلسلہ وار سیریز میں ہم قرآن مجید اور مستند اسلامی روایات کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زندگیوں اور ان کے عظیم واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اور واقعات تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی نبی کی بائیوگرافی نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر موجود پچھلی ویڈیوز میں ان کے مکمل واقعات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کے حیرت انگیز واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صرف ایک نبی کی داستان نہیں، بلکہ یہ صبر، پاک دامنی، آزمائش، توکل، معافی، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی ایک ایسی عظیم مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت میں محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے سب سے مکمل اور مسلسل واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسے بچے کی داستان ہے جس نے اپنے والد کی محبت دیکھی، پھر اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا سامنا کیا۔ ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جسے غلام بنا کر ایک اجنبی سرزمین میں پہنچا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرمائی۔ ایک ایسے پاکیزہ انسان کی داستان ہے جسے گناہ کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کے بجائے قید کو ترجیح دی۔ اور یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جس نے اقتدار ملنے کے بعد بھی اپنے ان بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا جنہوں نے کبھی اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ عظیم سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق انبیاء کرام کے ایک نہایت مبارک خاندان سے تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت دار اور بزرگ، عزت دار کے بیٹے، عزت دار کے پوتے اور عزت دار کے پڑ پوتے، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے تمام بھائیوں کے نام بیان نہیں کیے۔ قرآن ہمیں اتنا ضرور بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی بھی تھے جن کا ذکر بعد کے واقعات میں آتا ہے۔ بعد کی تفسیری اور تاریخی روایات میں ان کا نام بنیامین بیان کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ تورات کتاب پیدائش میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام اس طرح بیان ہوئے ہیں، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیہ کے بیٹے روبن، شمعون، لاوی، یہودا، یساکر اور زبولون۔ راحیل کے بیٹے یوسف اور بنیامین۔ بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی، اور زلفا کے بیٹے جاد اور عاشر۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم عمری میں تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس میں ان کی پوری آئندہ زندگی کی طرف ایک عظیم اشارہ موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے ابا، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ یہ ایک عام خواب نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً محسوس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بیٹے کو نبوت اور ایک عظیم مستقبل عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نہایت اہم نصیحت فرمائی۔ انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا،
ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سے خاص محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ان کے الفاظ نقل کرتا ہے، جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد واضح طور پر ایک غلطی میں ہیں۔ یہاں سے حسد نے خطرناک شکل اختیار کر لی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ رائے دینے والا بھائی یہودا تھا۔ اب بھائیوں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینا تھی۔ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خدشہ تھا۔ انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ بھائیوں نے یقین دلایا۔ انہوں نے کہا اگر ہماری موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے والے ہوں گے۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بستی سے دور لے گئے۔ انہوں نے ان کا کرتا اتار لیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ ایک کم عمر بچہ اپنے گھر سے دور گہرے کنویں کے اندھیرے میں، لیکن جہاں انسان کی تدبیر ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ایک دن انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے جبکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ بھائیوں نے بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا۔ وہ رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں لگ گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ ابن کثیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی تو وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھائیوں کا فریب ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ جب اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو بولا خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے تجارتی مال سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی قیمت گنتی کے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ تورات جینیسس میں آتا ہے کہ تب مدیانی تاجر ادھر سے گزرے اور انہوں نے یوسف کو گڑھے سے نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 چاندی کے سکوں میں بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر لے گئے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ وہاں مصر کے ایک بااثر حاکم عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا
اسے عزت کے ساتھ رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تورات جنیسس کے باب 39 میں آتا ہے، اور پوتیفار نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور محافظوں کا سردار تھا، اسے ان اسماعیلیوں کے ہاتھ سے خریدا جو اسے وہاں لائے تھے، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس لیے وہ خوشحال آدمی بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال خوبصورتی عطا فرمائی۔ صحیح مسلم میں معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پوری کائنات کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش آئی۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے، اس عورت زلیخا نے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، اور اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی جلدی سے آ جاؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، عورت نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑی تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازے پر اس عورت کا شوہر عزیز مصر موجود تھا۔ عورت نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ اس نے کہا، جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب اس عورت کے خاندان کے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ جب یہ بات شہر کی عورتوں میں پھیلی تو انہوں نے عزیز کی بیوی پر طعنے کیے۔ اس عورت نے ان عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کو پھل اور چھریاں دے دیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیے دار مجلس کا، اور ان میں سے ہر عورت کو اس نے ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کے حسن کے رعب میں آ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بولیں، اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عورت نے کہا، اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ قید خانے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا، لیکن وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو وہ لازماً قید میں پڑے گا اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی، فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور ہونے کے باوجود قید خانے بھیج دیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بادشاہ کا ساقی اور باورچی داخل ہوئے۔ دونوں نے خواب دیکھا
ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ دیکھو، میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقوں کی۔ دیکھو، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ سب پر حاوی و غالب؟ پھر آپ نے تعبیر بتائی کہ ساقی رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی دے دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلائے رکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید میں رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ دربار کا کوئی شخص اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ قید خانے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یوسف نے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، تو جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کے اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ تعبیر سن کر بہت متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً قید سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے ان عورتوں سے تحقیقات کی جائیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ بادشاہ نے تحقیقات کروائیں تو عزیز کی بیوی نے خود اعتراف کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام باعزت طور پر بادشاہ کے سامنے آئے۔ بادشاہ نے ان کی قابلیت دیکھ کر بڑا منصب پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار اور خزانے سونپ دیے۔ 7 سال کی خوشحالی کے بعد قحط شروع ہوا۔ یہ قحط کنعان فلسطین تک پھیل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غلہ لینے کے لیے اپنے 10 بیٹوں کو مصر بھیجا۔ بھائی دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دیا اور ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا ایک بھائی گھر میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لانا، اور اگر اسے نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ بھائیوں نے وعدہ کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان بھی واپس رکھوا دیا تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو انہیں معلوم ہو کہ سامان کی قیمت بھی واپس کر دی گئی ہے، اس لیے انہیں دوبارہ مصر آنے کی ترغیب ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اور شرط رکھی کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اور ان کی دی ہوئی رقم بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھوا دی۔ بھائی جب واپس کنعان پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابتدا میں انکار کیا، لیکن پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور پختہ وعدہ لے کر بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے کر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اکیلے میں بلا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
اور جب وہ آئے یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اب مت غمگین ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک تدبیر کے تحت بادشاہ کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو تلاشی لی گئی اور پیمانہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ بھائیوں نے بہت منت کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیں، مگر یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق بنیامین کو روک لیا۔ سب سے بڑا بھائی شرم کے مارے مصر میں ہی رک گیا اور باقی بھائی واپس کنعان گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ بنیامین بھی مصر میں رک گیا ہے تو ان کا غم تازہ ہو گیا اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ یوسف کو یاد کر کے خود کو ہلاک کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بھائی تیسری بار مصر پہنچے اور بڑی لاچاری کے ساتھ غلے کی التجا کی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی چونکے اور بولے، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے اپنی غلطی مانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت تھی، لیکن انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اور فرمایا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ قافلہ کنعان سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب قمیص چہرے پر ڈالی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ پورا خاندان مصر پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نہایت خوبصورت اختتام ہے۔ جس شخص نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، جس نے کنویں کا اندھیرا دیکھا، غلامی دیکھی، آزمائش دیکھی، قید دیکھی اور پھر اقتدار دیکھا، وہ آخرکار دنیا کی کسی چیز کو اپنی اصل کامیابی نہیں سمجھتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، یعنی اصل کامیابی اقتدار نہیں، اصل کامیابی دولت نہیں، اصل کامیابی دنیا کی عزت نہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کر دنیا سے جائے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کل عمر مبارک 110 سال ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑیں تو ان کا تابوت ساتھ لے جائیں۔ روایت کے مطابق اہل مصر نے آپ کو دریائے نیل میں سنگ مرمر کے صندوق میں دفن کیا تھا۔ صدیاں گزرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلنے لگے تو راستہ بھول گئے۔ تورات جینیسس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا کہ جب خدا تم پر نگاہ کرے گا تو تم میری ہڈیوں کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا۔ سو یوسف 110 برس کا ہو کر مرا، اور انہوں نے اس کی لاش کو مصر میں ایک صندوق میں رکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت جیسا بننے سے بھی عاجز ہو؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو راستہ بھول گئے۔ آپ علیہ السلام نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے وفات کے وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تک ان کا تابوت ساتھ نہ لیں ہم مصر سے نہ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کی قبر کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا مجھے یوسف کی قبر کا راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ میری شرط نہ مانیں۔ آپ نے پوچھا تیری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات گراں گزری تو اللہ نے وحی فرمائی کہ اس کی شرط مان لیں۔ چنانچہ وہ عورت انہیں پانی کی ایک جگہ پر لے گئی اور کہا اس کا پانی نکالو پھر کھودو۔ جب انہوں نے کھودا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت برآمد ہو گیا، اور جو ہی تابوت زمین پر اٹھایا گیا راستہ دن کی روشنی کی طرف واضح ہو گیا۔ ابن کثیر اور تاریخی مصادر کے مطابق بنی اسرائیل اس جسد مبارک کو اپنے ساتھ ارض مقدس لے گئے۔ سب سے مشہور اور قوی روایت کے مطابق آپ کا مزار شہر الخلیل فلسطین میں مسجد ابراہیم کے احاطے میں آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے قریب واقع ہے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ نابلس میں مدفون ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے اہم اسباق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اپنے اندر بے شمار سبق رکھتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بلند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی منصوبے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن نے فرمایا اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ نمبر 2، مشکل حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا اندھیرا دیکھا، پھر غلامی دیکھی، پھر قید دیکھی، لیکن ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نیا راستہ کھولا۔ اس لیے اگر کسی انسان کی زندگی میں آج مشکلات ہیں تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی اس کی پوری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ نمبر 3، گناہ سے بچنا کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا راستہ کھلا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ انہوں نے گناہ کے بجائے قید کو پسند کیا۔ ظاہری اعتبار سے یہ ایک نقصان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پاکیزگی کو ان کی عزت کا ذریعہ بنا دیا۔ نمبر 4، تنہائی میں بھی اللہ کو نہ بھولیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے تھے، قید خانے میں بھی اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ مومن کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی موجودگی یا عدم موجودگی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ نمبر 5، علم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا، لیکن انہوں نے اس علم کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ نمبر 6، اقتدار ملنے کے بعد عاجزی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار آیا، لیکن انہوں نے اپنی کامیابی کو اپنی ذات کا کمال نہیں سمجھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اپنی پوری زندگی کے سفر کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا۔ نمبر 7، بدلہ لینے کے بجائے معافی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کی مکمل طاقت تھی، لیکن انہوں نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ معافی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقتور ہونا ایک چیز ہے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا اس سے کہیں بڑا اخلاق ہے۔ نمبر 8، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر مومن کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اور نمبر 9، خواب سے حقیقت تک کا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ تھا جو کئی سال بعد سامنے آئی۔ اس دوران بہت سے ایسے حالات آئے جنہیں دیکھ کر بظاہر لگتا تھا کہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر واقعے کو اسی منزل کی طرف پہنچایا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے صرف موجودہ حالات کو دیکھنا کافی نہیں۔
ناظرین، یہ تھی اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی مکمل داستان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزگی، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر جمیل اور ہر حال میں اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور برگزیدہ نبی کی مبارک زندگی اور ان کے عظیم واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں سے صحیح سبق حاصل کرنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔